عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارک لنا فی اوقاتنا۔ اچھا جی، ہمارا جو لیسن ہے نا آج کا ربیہ نے الحمدللہ شیئر کر دیا ہے، تو آپ سب یوں کیا کریں کہ کم از کم کلاس میں آنے سے پہلے گروپ کو جو ہے چیک کر لیا کریں، اور اس میں دیکھ لیا کریں کہ بھئی جو آپ کی آیات ہے نا تو وہ کون سی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جو درمیان میں آ جاتا ہے وہ پھر دیکھیں ہمارا ٹائم جو ہے نا، ہم نے زیادہ سے زیادہ ٹائم کس کو دینا ہے؟ اپنی ترتیل کو، اور یہ جو قواعد ہیں، یہ جو رولز ہیں اس کے سیکھنے کو، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کائنڈلی سب یوں کیا کریں کہ کلاس میں آنے سے پہلے گروپ کو کھولیں۔ ظاہر ہے آپ زوم لنک جب جوائن کرتے ہیں تو گروپ تو آٹومیٹکلی آپ کے سامنے آ جاتا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ آج کے لیے آپ کو جو لیسن دیا گیا ہے اس میں آیات جو ہے سورت کا نام کیا ہے اور آیات کہاں سے کہاں تک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ اور آپ کو یہ بھی بالکل الرٹ ہو کے بیٹھنا چاہیے کہ جب جس کی باری آئے اس نے کون سی آیت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے کہ اب جیسے آج کا ہمارا لیسن ہے نا، تو اس میں ٹوٹل ہمارے پاس جو آیات ہیں وہ ہیں 4، تو ہاں، تو ایسا ہے کہ 2 آیات جو ہیں ایک نے پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 2 دوسرے نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی 160 سے 161 تک ایک نہیں، یہ تو بہت وہ ہو جائیں گی، لمبی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ بس یوں کریں کہ 160، ٹھیک ہے، 160 سے لے کر 161 تک ایک پڑے گا، پھر 162 سے لے کر 163 تک دوسرا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ 4 ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلیں انشاءاللہ آج ہم یوں کریں گے کہ ہم ایک نئی چیز پہ ہم بات کریں گے کہ جس کا میں نے آپ سب کو کہا تھا نا کہ انشاءاللہ ہم اس کو بھی اس پہ ہم نے کبھی ڈسکشن نہیں کیا، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم اس رول کو، اس اصول کو اپنی ترتیل کے دوران پڑھتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے مختلف اصول ہوتے ہیں نا، جیسے مختلف قواعد ہوتے ہیں، جیسے اخفا کا آپ نے دیکھا، ادغام کا دیکھا، جیسے مدود کے بارے میں آپ نے پڑھا، صفات کے بارے میں، اسی طرح ایک خاص چیز ہے جس کا تعلق ہے آواز سے۔ آواز سے تو سب کا ہی تعلق ہے، ظاہر جب ہم آواز نکالتے ہیں تبھی ہم جو ہے ترتیل جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آواز سے اس طرح ہے، وہ اصطلاح جو ہے وہ کہلاتی ہے نبر، ٹھیک ہے؟ کیا کہلاتی ہے؟ نبر، نون با را۔ اچھا، نبر سے کیا مراد ہے؟ نبر سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی حرف کو پڑھتے ہیں، حرف کو نہیں بلکہ پورے کلمے کو آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ عربی میں جو ورڈ ہوتا ہے، یا اردو میں جیسے ہم لفظ کہتے ہیں، تو اس میں عربی میں اس لفظ کو یا اس ورڈ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلمہ۔ تو جب آپ پورا ایک کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی کلمہ، آگے میں بتاؤں گی کون سے حروف ہیں، تو جب آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک خاص حرف ایسا ہوتا ہے کہ جس پر آپ کو اپنی آواز تھوڑی سی اونچی لے کر جانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے نا کہ نبر سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک ایسا خاص حرف جس کی آواز جب آپ ترتیل کر رہے ہوں، جب آپ تلاوت کر رہے ہوں، قرات کر رہے ہوں، تو اس خاص حرف کی آواز تھوڑی سی باقی حروف کے مقابلے میں آپ ذرا اونچی رکھتے ہیں۔ کیوں اونچی رکھتے ہیں وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ کہ کیوں اونچی رکھی جاتی ہے باقی حروف کے مقابلے میں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے پاس آتی ہے نا، تو آپ نے 2 حروف کو لازماً یاد رکھنا ہے، اس میں ہے، ایک ہے یا اور ایک ہے واو۔ اچھا، اب یا اور واو جو ہے نا، اس پہ ہم آواز اس وقت اٹھائیں گے جب وہ نارمل ہوتے ہیں تو ہم نارملی پڑھ لیتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں یا زبر یا، لیکن اگر اسی یا پہ تشدید آ جائے، ایا، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس یا کو اٹھانا ہے۔ یہ میں آپ کو مثالاً ایک حرف جو ہے اپنی طرف سے بنا کے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ یا پہ تشدید آ جائے، یا آپ کے پاس آ جائے واو پہ تشدید، تو اس یا اور واو، اب جب تشدید آتی ہے تو آپ کو پتا ہے نا کہ وہاں پہ کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 2 حروف ہوتے ہیں، اور وہ 2 حروف کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ تشدید ہے تو پہلا یا جو ہے وہ ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے، اس طرح پہلا واو ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے، تو ہمیں اس 2 واو یا اس 2 یا کی آواز کو واضح کرنے کے لیے اس یا واو پہ جب ہم تشدید ادا کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آواز کو تھوڑا سا اونچا رکھتے ہیں۔ یعنی اگر میں پڑھوں گی ایا کا، تو آپ کو کچھ پتہ لگا کہ میں نے کیا، لیکن جب میں کہوں گی ایا کا، میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا یا کا، یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ میں 2 یا پڑھ رہی ہوں۔ کیوں؟ میں نے کہا، پہلے میں نے حمزہ کو ساکن یا کے ساتھ ملایا، میں نے کہا ای،
اور پھر میں نے کہا یا کا. جب ہم تسلسل کے ساتھ پڑھتے ہیں نا تو وہ تو پھر مینج ہو جاتی ہے، اس کو آپ نے پھر ایک خاص انداز سے پڑھنا ہوتا ہے. لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑا سا اس میں جو سٹے ہے یا جو وقفہ ہے وہ ڈال رہی ہوں. جیسے ای اور پھر یا کا. اگر ہم پڑھیں گے یا کا تو یہ تو کچھ وہ نہ ہوا نا، یعنی اس میں ہمارا وہ جو ادائیگی ہے وہ تو صحیح نہیں ہوئی. ہم نے اس یا کی تشدید کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا. تو موسٹلی نبر میں تشدید کا تعلق کافی حد تک ہے. کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جہاں پہ تشدید نہیں ہے، لیکن موسٹلی تشدید کو ہم سامنے رکھتے ہیں. کیونکہ سامنے اس لیے رکھتے ہیں کہ تشدید کے نیچے آپ کو اکثر کیا چیز ملتی ہے؟ 2 حروف. تو 2 حروف کی ادائیگی کو واضح کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب اپنی آواز کو اٹھاتے ہیں تو اس آواز کے اٹھانے کو، اس آواز کے اونچا کرنے کو، تھوڑا سا اونچا کرنے کو نبر کہا جاتا ہے. اب آپ کو پتا چلا کہ جب آپ کے سامنے کوئی یا، اب پہلا پوائنٹ کیا ہے اس میں؟ آج ہم صرف 2 پوائنٹس پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں کچھ اور بھی ہیں لیکن میں آپ کو وقفوں کے ساتھ اس لیے بتاؤں گی تاکہ ہم اس کو اپلائی بھی کریں، اور آپ جب میں آپ سے پوچھوں تو آپ کو پتا بھی ہو کہ نبر کیا ہوتا ہے. کہ جب یا واؤ تشدید والے ہوں، ٹھیک ہے، مشدد ہوں، ان پہ شدہ ہو، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی آواز کو تھوڑا سا اونچا رکھنا ہے. اور یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ کلمے کے درمیان میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کلمے کے آخر میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن موسٹلی یہ درمیان میں ہی ہوتا ہے. اگر آخر میں بھی آئے گا نا یا، اور آپ اس کو ساکن بھی کریں گے تو بھی اس آواز کو تھوڑا سا اٹھائیں گے. جیسے ہئی، یعنی الحیو یا الحیہ، یا اس ٹائپ کی کوئی کلمہ آئے اور آپ اس کو ساکن کر رہے ہوں تو دیکھیں الحی، یا کو میں نے واضح کیا، آپ کو پتا چل رہا ہے کہ میں وہاں پہ 2 یا ادا کر رہی ہوں. یا جیسے واؤ کی مثال آپ لے لینا، جیسے قوامینا، قوامینا، میں نے قوامینا ایسے نہیں پڑھا، قوامینا. آپ کو لگ رہا ہے کہ میں تشدید پڑھ رہی ہوں، نہیں، یہ تشدید کا پراپر نبر کا پراپر طریقہ نہیں ہے. قوا یعنی واؤ کو اٹھائیں، قوامینا، قوامینا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ اچھا، اور اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک اور جو مثال ہے بہت ہی کامن سی اور بہت ہی آسان سی، جب ہم پڑھتے ہیں مد لازم کلمی مسکل کو، ٹھیک ہے نا؟ مد لازم کلمی مسکل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ وہاں پہ ہمارے پاس اس کے حرف مدہ کے بعد ہمارے پاس کیا چیز آ جاتی ہے؟ تشدید. تو تشدید اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہاں پہ 2 حروف موجود ہیں اور ہم نے مد کے بعد آتے ہوئے پہلے ساکن لفظ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد متحرک کو ادا کرنا ہے. جیسے آپ پڑھتے ہیں دابتن، میں نے کہا دابتن، ب بتن، یعنی پہلے میں اس پہ آئی، پھر میں نے بتن. سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ یا جو ہم کہتے ہیں ولضالین، میں نے کیا کہا؟ ضالین، یعنی پہلے میں نے اس لام ساکن کو ادا کیا، اپنی آواز کو اٹھایا، آپ کو محسوس ہوا کہ میں 2 لام ادا کر رہی ہوں. یعنی ایک دفعہ میں نے کیا کیا کہ لام ساکن کو ادا کیا، اس کے بعد لام متحرک کو. تو جب بھی آپ کے پاس یہ جو مد لازم کلمی مسکل والی چیز آئے گی نا، یعنی حرف مدہ کے بعد یا مد لازم کے بعد آپ کے پاس تشدید والی کوئی تشدید آ گیا آپ کے پاس، تو وہاں پہ جب آپ آواز کو اٹھائیں گے نا، اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو بھی نبر کہا جاتا ہے. تو ہم نے 2 مثالیں دیکھی مختصراً، آپ سب کو یاد ہونا چاہیے جب کسی کلمے میں خاص حرف پر ہم اپنی آواز کو اونچا کرتے ہیں تھوڑا سا، وہ نبر کہلاتا ہے. اور نبر کی پھر آگے جو اقسام ہے نا، تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی یا مشدد اور واو مشدد آئے گا اس پہ ہم آواز کو تھوڑا سا اٹھائیں گے، تو یہ نبر والے حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سیکنڈ اس کی پھر چیز یہ آ جاتی ہے، اور یہ دیکھیں یہ والی جو حالتیں ہیں نا، یا مشدد، واو مشدد اور یہ مد لازم جو ہے مستقل کلمی والی، یہ حالتیں جو ہیں نا، یہ وقفاً وصلاً دونوں ہوتی ہیں. یعنی یا موسٹلی درمیان میں ہی آتا ہے نا، یا مشدد، واؤ بھی درمیان میں ہی آ رہا ہے، تو درمیان میں تو آپ وقف نہیں کر سکتے.
تو آپ نے اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. یا جب ہمارے پاس یہ جو مد لازم والے کلمات آ جاتے ہیں نا، مد لازم کے بعد ہمارے پاس جب تشدید والا حرف آ جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک ہی کلمے میں ہوتا ہے نا. تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، اس میں بھی ہم کوئی رکتے تو نہیں ہیں. تو ہمیں پتا چلا کہ نبر کی یہ دو حالتیں وقفاً وصلاً ایک جیسی ہوتی ہیں. یعنی یا مشدد واو مشدد جب کلمے کے درمیان میں آئے، اور جب ہمارے پاس مد لازم کے بعد تشدید والا حرف آ جائے، یا ہمارے پاس مد لازم کلمی مستقل آ جائے، تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، ان دونوں حالتوں میں ہم نبر کریں گے. اور یہ نبر جو ہے اس کا وقفاً، یعنی یہ ہم وقفاً اور وصلاً دونوں ہم کریں گے. یعنی یہ وصلاً وقفاً جو حالتیں ہوتی ہیں نا، اس سے یہ افیکٹ نہیں ہوتا، آپ نے اس کو کرنا ہی کرنا ہے. جیسے آپ کوئی مد لازم پڑھ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو دابا کی مثال دی یا ولدین کی مثال دی، تو اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ظاہر اس میں درمیان میں رک تو نہیں سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں حالتیں ایسی ہیں جس پہ ہم وقفاً اور وصلاً دونوں ایک ہی لے میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. دونوں پر ایک ہی چیز اپلائی ہوتی ہے کہ ہم ان کی حالت سیم رہے گی، اس میں کوئی چینجز نہیں آئیں گی، چاہے ہم وصلاً پڑھ رہے ہیں چاہے وقفاً پڑھ رہے ہیں، لیکن نبر ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. کچھ ایسی پھر میں آپ کو آگے حالتیں بتاؤں گی نا کہ جس میں نبر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم یہاں پہ وصل کر رہے ہیں یا یہاں وقف لے رہے ہیں. تو چلیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ دو حالتیں آپ سب کو اچھے سے یاد ہو گئی ہوں گی. مطلب آپ کوئی بات نہیں، اگر درمیان میں کوئی بھولے گا تو میں انشاءاللہ اس کو دوبارہ سے بتاؤں گی. اور اب میں نے سب سے پوچھنا ہے کہ نبر کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے، اچھا آج ہمارے پاس روبینہ وہ تو نہیں ہے، سائمہ تو نہیں ہے، نہیں ہے میری شاید. سائیکا ابھی نہیں آئی، سائیکا نہیں آئی. ہاں سوری سائیکا. زبیدہ ہے. چلیں آج میں نے سائیکا ان کو سائمہ بنا دیا. چلیں ٹھیک ہے. اچھا نمبر 1 پہ کون ہے؟ نمبر 1 پر وہ ہے زبیدہ. زبیدہ ہیں، زبیدہ ہیں. جی 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 زبیدہ شروع کریں. اچھا السلام شاہین نے علیکم پتہ نہیں ہاتھ ورحمۃ کھڑا اللہ کیا ہے، وبرکاتہ شاہین نے استاذہ. ہاتھ کھڑا کیا ہے، پتہ نہیں انہیں کوئی مسئلہ ہے یا کیا، کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں ہاں آپ سے. جی جی السلام کون علیکم. پوچھ رہی؟ جی جی السلام کون؟ علیکم. شاہین. شاہین پوچھ رہی جی ہیں. جی جی جی. ہاں جی. وعلیکم میں یہ پوچھ السلام. رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ یہ جو نبر جو ہوگا وہ دو الفاظ پہ ہوگا، واو مشدد اور یا مشدد. یہ صرف انہی دو جی الفاظ پہ ہوگا کہ نہیں اور الفاظ بھی ہیں اس کے؟ نہیں، یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا واو اور یا، تو اس کا ہاں ذکر جی میں نے اس طرح کیا ہے کہ یہ اکثر موسٹلی کلمے کے درمیان میں ہوتے ہیں. جی یعنی جی. صرف واو نہیں کہ صرف ایک اکیلا واو آ گیا. یعنی ہوں. جیسے میں نے آپ کو قوامینہ کی مثال دی، ایاکا کی مثال دی، ہاں جی ایامن کی مثال ہے. ٹھیک ہے. تو جی یہ جب آتے ہیں نا درمیان میں، جب آ جاتے ہیں یا مشدد واو مشدد، تو یہ کیا جی ہوتا ہے، وہ پھر ایک اور چیز ہے انشاءاللہ، وہ پھر میں آپ کو، اس لیے میں نے آج آپ کو صرف یہ دو حالتیں بتائی ہیں کہ یا مشدد اور واو مشدد جب یہ دونوں آ جاتے ہیں کلمے کے درمیان میں، تو آپ نے آواز کو تھوڑا سا اٹھانا ہے. اگر واو کے اینڈ پہ موجود ہے نا، یہ واو پہ تشدید موجود ہے اینڈ پہ بھی، تو اس کی بھی ادائیگی پھر آپ نے اس طرح کرنی ہے نا کہ جو آواز ہے وہ لگے کہ آپ جو ہے دو واو ادا کر رہے ہیں. لیکن جی فی جی. الحال آج کے لیے آپ اتنا ہی سمجھیں کہ جب واو اور یا مشدد کلمے کے درمیان میں آ جائے، یا جیسے میں نے آپ کو ولدین کی مثال دی نا، اس کو ہم مد لازم کلمی مستقل کہتے ہیں جب یہ ہوتے ہیں. جیسے ولدین ہو گیا، دابا ہو گیا، الحاقہ وہ ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ جی ساری جی. آپ کو انشاءاللہ یہ مثالیں آہستہ آہستہ آپ کو ملتی جائیں گی نا. قرآن جب ہم پڑھتے جاتے ہیں تو درمیان میں آ جاتی ہیں. تو ان جی کو جی. جب آپ پڑھیں گے نا تو ان پہ آپ نے نبر کرنا ہی کرنا ہے. درمیان جی میں جب جی. یہ آئیں گے نا تو ان کا نبر افیکٹ نہیں ہوگا. اچھا جی. ہاں جزاک اللہ. درمیان میں، اینڈ پہ جب آئیں گے نا پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے. لیکن ابھی ٹھیک ہے. جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ واو مشدد یا مشدد جب درمیان میں آ جاتے ہیں، اور جب ہمارے پاس ایسا کلمہ آ جاتا ہے کہ جس میں مد ہوتی ہے اور مد کے بعد تشدید، تو وہ مد لازم کلمی مستقل ہوتا ہے نا. تو اس میں پھر ہم کیا کرتے ہیں، آواز کو اٹھاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا نا قراء کو کہ وہ ولدین کو کیسے پڑھتے ہیں، یا جی اس جی. طرح آپ جو درمیان میں مختلف کلمات آتے ہیں، دابا ہو گیا یا یہ الحاقہ یہ ہو گیا، یہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے پاس. جی جی. یا جیسے جی ایک ہے جزاک اللہ. بی، تو دیکھیں وہ جو میں نے ب کو میں نے پہلے ساکن کیا، پھر میں نے بی اس کی شاید میں صحیح پروناؤنس کر رہی ہوں، لیکن اب بغیر دیکھے میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو اس لیے ہو سکتا ہے زیر زبر کا تھوڑا سا فرق ہو، لیکن میں آپ کو مثالیں سمجھانے کے لیے کلمات کی مختلف دینا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے.
تو ابھی ہمارا جو آج کا لیسن ہے نا، اس میں اگر کوئی ایسی مثال آ گئی تو میں نے سب سے پوچھنا ہے کہ یہاں پہ نبر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور سب نے مجھے ڈیفائن بھی کرنا ہے کہ نبر کا سے چلے شاہین آپ بتائیں نبر سے کیا مراد ہے؟ نبر سے مراد ہے کہ ایک بعض اوقات سے اس طرح حالت ہوتی ہے کہ واو مشدد اور یا مشدد پہ ہوتا ہے، اس میں ہم آواز کو تھوڑا اونچا کرتے ہیں باقی اس کی نسبت، ٹھیک ہے، مطلب بالکل آواز تو صحیح. سب میں ہوتی ہے لیکن اس پہ ہم مخصوص طریقے سے اس کو آواز وہ کرتے ہیں، اس کو اونچا کرتے ہیں کہ مطلب جس طرح مشدد میں دو الفاظ ہوتے ہیں، ایک ساکن ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے اپنے اس کی آواز ہوتی ہے، تو اس لیے اس ٹھیک ہے، کو شاباش. ہم ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا آپ سب نے یہ بات بھی یاد رکھنی کہ 160 میں ہے ہاں یہ. کہ نبر کا تعلق موسٹلی مشدد حروف سے ہے، لیکن ایک اہم پوائنٹ جو آپ سب نے نوٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب میم مشدد اور نون مشدد آ جائے اس کو ہم نبر والے حروف میں نہیں ڈال سکتے. اچھا کوئی مجھے بتائے گا کیوں؟ کیونکہ جی وہ تو روبینہ خود آپ وہ ہے. بتائیں. پھر آپ کا جی جی کوشچن میں نے نہیں سنا جی، کیا آپ نے کہا نون مشدد میں اور نے یہ میم کہا مشدد؟ ہے کہ ہم نے مشدد الفاظ کا ذکر کیا نا کہ موسٹلی مشدد الفاظ کو جب ہم ادا کرتے ہیں نا اس پہ تھوڑی سی ہم نے نبر کرنی ہوتی ہے، وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے حروف ہیں. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ سب کے علم میں ہے کہ میم مشدد اور نون مشدد ان پہ بھی تو تشدید ہے، تو کیا ہم اس کو نبر والی حالت میں ڈالیں گے؟ السلام علیکم گنا ورحمۃ ہوتا اللہ ہے، اس پہ تو وبرکاتہ. گنا جی ہوگا. زبیدہ آپ بتائیں. جی زبیدہ جی وعلیکم استاذہ السلام. یہ آلریڈی گنا ہوتا ہے اور اسٹرانگ لیٹر ہے استاذہ. ہاں بالکل. اور تو اور کیا جو یہ واو اور یا ہوتا ہے نا، اس کا ہم نے کلیئر اس کو کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس کی اس کا آواز کو اوپر ناقص اٹھانا گنا ہوتا ہوتا ہے، ان کا ٹھیک ناقص ہے، گنا ہوتا ہے. ہے. جی صحیح. اب تو کلکلا لیٹر پہ بھی نبر نہیں ہوتا استاذہ، لیکن اگر شاباش. کہیں وہ مدلاجم آ گئی تو جب جا کے ہوگا، نہیں تو یہ بھی اسٹرانگ ہے ان کی، کیوں ان کے ساتھ نبر ٹھیک کرنا ہے. اب مشکل ہے. اور اصل بات یہ ہے نا کہ میم اور نون مشدد جب آ جاتے ہیں نا اس پہ آپ کون سی صفت اپلائی کرتے ہیں؟ چلے مجھے بتائیں کون سی گنا صفت گنے ہوتی کی، ہے؟ گنا کی گنے غنہ کی. کی. تو گنا نبر ایک الگ چیز ہے نا، اور وہ جو غنہ ہے نا وہ اس کی آواز کہاں پہ جاری ہوتی ہے؟ ناک میں. ناک میں ناک جاری کے ہوتی ہے. تو آپ پیشو کہتے ہیں میں. میم اور ناک کی بانس یا میں. آپ کہتے ہیں ان، تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو میں ناک میں لے جا رہی ہوں، تو اس میں نبر کہاں سے کروں گی؟ تو وہ ان کی اپنی جو خاص صفت ہے نا وہ نون اور وہ میم کی ہی گنا ہے. کی ہے. تو نون اور میم کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مشدد نون اور میم اس کیٹیگری میں آپ نے اس کو بالکل ایک طرف رکھ لینا ہے. اور جیسے زبیدہ نے بتایا نا کہ جو کلکلے والے حروف ہیں نا وہ بھی آپ کے نبر والے حروف میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ جب ان کے اینڈ پہ آپ کے پاس تشریر آ جاتی ہے نا، جب ہم وہ اکبر والا وہ کرتے ہیں کلکلا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے اس پہ اس کو ہم جھٹکا دیتے ہیں کہ نہیں؟ تو نبر میں تو وہ جھٹکے تو والی کوئی چیز نہیں ہے. پلٹ کر آتا ہے نا وہ لفظ، تو جی وہ تو پلٹ کر آتا ہے نا پھر. ہاں باؤنس کرتی ہے نا آواز اس میں. جی تو جی، نبر کا تعلق تو یعنی باؤنس کہ سے نہیں ہے، نبر حق، میں تو آپ نے جی آواز کو کیا واپس کرنا ہے؟ واپس آتا ہے. ہاں آواز نے آپ نے نبر پہ آواز کو تھوڑا سا اٹھانا ہے. جیسے سب سے جو اس کی بہترین ہمیں جو مثال یہ جو مد لازم ہم کرتے ہیں نا مسکل والی، اس میں ہمیں کتنے اچھے طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہم پہلے مد کو اٹھا کے تو اس کو ساکن کو پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ متحرک کو ادا کر رہے ہیں. تو اکثر ٹھیک لوگ ہے، یہ والے جو سورہ حروف کاف یہ میں اس والی کی دونوں مثالیں موجود ہیں. سورہ کاف میں صبح انشاءاللہ پڑھیں گے سب، اس میں دونوں انشاءاللہ. مثالیں ہیں. چلیں روبینہ نے کتنی اچھی سی ٹپ بتائی سب کو. تو سب نے کیا کرنا ہے کہ سورہ کہف پڑھیں گے نا ماشاءاللہ. جی ہماری کلاس کے بعد آیت جمعہ آتا ہے نا نمبر تو سب دیکھیں. کو ہاں، جی، تو بس یہ ہے کہ اب سب نے میں پھر آیت پڑھنا ہے نمبر بتا اور مجھے دیتی ہوں. بتانا ہے. جی، ٹھیک ہے چلیں جی پھر زبیدہ اس آپ میں شروع آیت کریں. نمبر آیت نمبر 10 پہ دیکھیں، وَحَيٍّ لَنَا، یہ والا ہے. استاذہ سسٹر رحمتم. سائقہ ہے میرے سے پہلے. نہیں سائقہ آ گئی ہیں؟ جی السلام جی علیکم ابھی ورحمۃ آئی اللہ ہے. چلیں وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں میں وعلیکم مجھے السلام سب سے سائقہ. جوائن کیا میں نے. جی جی آپ جی ابھی شروع کریں، شاباش شروع کریں. کون میں سی آیت مجھے پڑھنی سب ہے سے ٹیچر؟ آخر میں رکھیے گا. ذرا یاد کرا دیں کون سی آیت سے شروع کرنا ہے. 160 سے 163 تک ہے. میم 160. میرا نمبر 4 ہے لیکن مجھے آخر میں رکھیے گا. میں سب کا سن کے پھر آخر میں تلاوت کروں گی. ٹھیک ہے 160 کوئی اور بات نہیں، 161 شاہین سے آپ ہم نے آخر میں پڑھنا ہے. سنیں گے. ٹھیک ہے اوکے چلیں ٹھیک جی ہے. شروع کیجیے. سائقہ شروع کیجیے. جی اچھا جی. 160 اور 161 دو پڑھنی ہے میں نے. جی جی دو پڑھنی ہے. او جی اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. اچھا، آج تو ہمیں کوئی ایسا اس میں نہیں مل رہا نا کہ جس کو ہم نمبر میں ڈال سکیں، تو چلے مجھے بتائیں، نمبر کو ڈیفائن کریں سائقہ. ٹیچر نبر جو ہے وہ آپ نے بھی تھوڑا سا میں نے سنا ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد کے علاوہ جو الفاظ پہ تشدید ہو، جیسے واو یا کوئی اور واو اور یا کے علاوہ بھی کوئی اور لفظ ہو سکتا ہے تشدید جی وہ والا؟ ہیں، لیکن ابھی ہاں میں نے ابھی جو بتایا ہے نا اس میں صرف یہی ہے کہ واو اور یا پہ جب تشدید ہو، اور اس کے علاوہ جی ٹیچر، یعنی دو چیزیں میں نے بتائی نا کہ جس پہ ہمیں جی نمبر کرنی ہوتی ہے، ایک اس کو واو ہم مشدد. پرومیننٹ کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس پہ آواز کو تھوڑا سا آپ نے کیا کرنا ہے، آواز کو تھوڑا سا اٹھانا اونچا ہے، کر کے، یعنی اونچا اونچا کرنا کر ہے. لیں یا پرومیننٹ کر لیں کہ اونچا کر کے یہ ٹھیک prominent ہے، کر کے بالکل پڑھتے صحیح. ہیں. اور دوسری مثال ہم نے دوسری کون سی جیسے دی؟ ٹیچر وہ تھی نا سورۃ الفاتحہ میں بھی ہے وہ ابلا الضالین، یعنی مد اور تشدید لفظ ایک ساتھ آئے تو بھی ہم اس پہ نبر کرتے ہیں. ہاں بالکل نبر ان پہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے. اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہے نا کہ نبر جو ہے وہ صرف یہ جو مسکل مد لازم جو ہے نا کلمی مسکل، صرف اس پہ کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں سب سے نمایاں ہوتا ہے نا، یعنی ہم آواز کو اٹھاتے ہیں پھر نیچے لاتے ہیں تو سب کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی نبر صرف اسی سے تعلق ہے. لیکن نبر کا تعلق جو ہے نا ہاں کافی چیزوں سے ہے انشاءاللہ، اور ہم اس کے بارے میں پھر بات کریں گے. ٹھیک ہے جی چلیں، انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، آپ نے بالکل صحیح بتایا، جزاک اللہ. چلیں جی، اب کون پڑھے گا؟ زبیدہ پڑھیں گی. جی زبیدہ. جی استاذہ، یہ جو نبر ہوتا ہے 4 جگہوں میں اصولوں کے مطابق ہوتا ہے نا، جیسے ایکسیپشن کے ساتھ. ہاں کیوں نہیں. جیسے قال الحمد ذاک الشجر استبق الباب